اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بسم اللہ، الحمد للہ، الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج انشاءاللہ سسٹرز ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 186 سے لے کر 188 تک کو سٹڈی کریں گے۔ آئیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، اور اے نبی میرے بندے اگر تم سے میرے متعلق پوچھیں تو انہیں بتا دو کہ میں ان سے قریب ہی ہوں۔ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ پکارنے والا مجھے جب پکارتا ہے میں اس کی پکار سنتا ہوں اور جواب دیتا ہوں، لہٰذا انہیں چاہیے کہ میری دعوت پر لبیک کہیں اور مجھ پر ایمان لائیں۔ یہ بات تم انہیں سنا دو شاید کہ وہ راہ راست پالیں۔ اچھا، اس آیت میں جو ہے نا وہ دعا کرنے کے آداب بتائے جا رہے ہیں اور دعا کی قبولیت کی شرائط بتائی جا رہی ہیں۔ اللہ جل شانہ بتا رہے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، کہ جب میرے بندے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میرے بارے میں پوچھتے ہیں تو انہیں بتا دو کہ میں ان کے قریب ہوں، یعنی میں ان کی دعائیں سنتا ہوں، میں ان کے بہت قریب ہوں۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بار ہم سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے تو لوگ جو ہیں وہ بآواز بلند اللہ اکبر کہنے لگے، تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو اپنی جانوں پر نرمی کرو، تم نہ کسی بہرے کو پکار رہے ہو اور نہ کسی غائب کو، تم اس کو پکار رہے ہو جو ہر وقت خوب سننے والا ہے اور تمہارے قریب ہے اور تمہارے ساتھ ہے۔ اور اسی طرح ایک اور روایت میں ہے کہ تم جسے پکار رہے ہو تم میں سے کسی کی اونٹنی کی گردن سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہے، یعنی تم جس رب کو پکار رہے ہو تو اس تک تمہیں بہت زور سے، بہت چیخ کر، بہت اونچی آواز میں جو ہے وہ پکارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم جس طرح اپنے دل میں اس کو پکارو گے وہ تمہیں مل جائے گا، وہ تمہاری آواز سننے والا ہے، وہ تمہاری پکار سننے والا ہے، وہ تمہاری پکار پہ لبیک کہنے والا ہے۔ تو اللہ تو اپنے بندے کی ہر وقت دعا قبول کرتا ہے، شرط یہ ہے کہ دعا جو ہے وہ سچے دل کے ساتھ ہو، اخلاص کے ساتھ ہو، حضور قلب کے ساتھ ہو، انسان کا یقین ہو، غافل دل سے کی ہوئی دعا نہ ہو، یعنی غفلت میں نہ ہو انسان دعا کرے کہ آیا یہ قبول ہوگی یا نہیں ہوگی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ جب تم میں سے کوئی شخص دعا کرے تو قطعیت کے ساتھ دعا کرے اور یہ نہ کہے کہ اے اللہ اگر تو چاہے تو مجھے دے دے، کیونکہ اللہ کو مجبور کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے 6811۔ یعنی اللہ کے ساتھ جو ہے انسان کا یقین سٹرونگ ہو کہ میں اپنے رب سے مانگ رہا ہوں تو میرا رب مجھے دے گا، اس کا اپنے رب کے اوپر توکل ہو، ٹرسٹ ہو، بلیف ہو کہ میرا رب جو ہے وہ میری پکار سن رہا ہے۔ اور اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ جل شانہ ارشاد فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے کہ میرا بندہ میرے بارے میں جو گمان کرتا ہے میں اس کو پورا کرنے کے لیے اس کے پاس ہوتا ہوں، اور جب وہ مجھے پکارتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے 6829۔ یعنی میرا بندہ میرے بارے میں جو گمان کرتا ہے، یعنی انسان اللہ کے بارے میں جو گمان کرتا ہے اللہ اس کے ساتھ وہی معاملہ کرتا ہے۔ جب انسان اللہ کے بارے میں حسن ظن رکھتا ہے، اچھا سوچتا ہے، پازیٹیو اس کی اپروچ ہوتی ہے تو اللہ جل شانہ ویسے ہی اس کا معاملہ کرتے ہیں، اور جب انسان کی نیگیٹو اپروچ ہوتی ہے، پیسمسٹ اس کی اپروچ ہوتی ہے، برا سوچ رہا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ویسے ہی معاملات ہوتے ہیں۔ آپ اپنی ڈیلی روٹین لائف میں اس چیز کو اپلائی کر کے دیکھیں، ہم جیسا سوچ رہے ہوتے ہیں ویسا ہی ہمارے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے۔ تو یہ حدیث قدسی سے ثابت ہے کہ انسان جو گمان کرتا ہے اللہ کے ساتھ اللہ وہی اس کے ساتھ معاملہ فرماتے ہیں۔ تو انسان کو یہ چاہیے کہ جب اپنے رب کو پکارے تو اس کے دل میں جو ہے یقین ہو کہ میں جس کو پکارا ہوں وہ میری پکار کو سننے والا ہے اور میری پکار کا جواب دے گا۔ اللہ اپنے ہر بندے کی پکار سنتا ہے، چاہے وہ گنہگار ہو، جیسا بھی شخص ہو، سچے دل سے آپ پکاریں گے اپنے رب کو اللہ آپ کی دعا کو ضرور سنیں گے۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث میں ہے کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعائیں قبول کرے پریشانی کی حالت میں، تنگی اور پریشانی کی حالت میں جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ اس کی دعائیں قبول کرے تو اسے یہ چاہیے کہ فراخی کی حالت میں یعنی خوشی کے دنوں میں وہ اللہ کو یاد کرے، یعنی جس کو یہ چاہیے کہ جب میں پریشان ہوں اور میرا رب میری دعا جو ہے وہ جلدی سے سن لے، تو اسے یہ چاہیے کہ جب وہ خوشی کے دنوں میں ہو، جب وہ سکون کے دنوں میں ہو، فراخی کے دنوں میں ہو، تو ان دنوں میں وہ اپنے رب کو نہ بھولے، ان دنوں میں اپنے رب کو یاد کرے۔
تو یہ بھی ایک بڑا اچھا فارمولہ ہے کہ ہر وقت اپنے رب کو یاد کرنے والا جو بندہ ہے اللہ اس کی پکار کو سنتا ہے، اللہ اس کی دعائیں سنتا ہے۔ اور دعا کو یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہم لوگ ایک ہوتا ہے ہمارے یہاں ایک ریکارڈڈ طریقے سے جو ہم دعا کرتے ہیں، بس پڑھے جا رہے ہیں مطلب پتہ ہی کوئی نہیں ہے اور کیا مانگ رہے ہیں کوئی پتہ نہیں ہے، بس ایک وہ پیٹرن ہے کہ ہاں جی ایسے مانگنی، یہ کرنا ہے، بس اس کو فالو کر رہے ہیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ دعا مانگتے ہوئے انسان کو پتہ ہو وہ کہہ کیا رہا ہے، وہ پڑھ کیا رہا ہے، جو اذکار پڑھ رہے ہوں ان کا میننگ آتا ہو اس کو۔ دیکھیں آپ کسی کے سامنے عرضی رکھ رہے ہیں، آپ کو خود ہی نہیں پتا آپ مانگ کیا رہے ہیں، تو مجھے بتائیں وہ چیز مل رہی ہے آپ کو، یا اس کے اندر کوئی افادیت ہے، اس مانگنے کے اندر، اس ڈیمانڈ کے اندر، اس جو بھی آپ دل میں اپنے اللہ سے آپ کہہ رہے ہیں۔ تو اصل مقصد یہ ہے کہ دعا کا مقصد یہ ہے اللہ کو پکارنا، اور پکار میں آپ کو پتہ ہی نہ ہو آپ نے مانگا کیا ہے۔ تو جب بھی دعا مانگیں، ایک تو آپ کو ساری چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے، آپ جو پڑھ رہے ہیں، جو سورت پڑھی، جو اذکار کیا، جو آپ نے پڑھا آپ کو اس کا میننگ پتہ ہو، تب آپ کو جو ہے وہ اصل جو ہے نا وہ سمجھ آئے گا، اصل افادیت ملے گی، اصل جو ہے وہ چیز کی سمجھ آئے گی۔ اور دعا مانگتے ہوئے بھی دیکھیں، اچھا دعا کے اوپر میں تھوڑا سا یہ بات آپ کو سمجھا دوں کہ کچھ لوگ جو ہے نا دعائیں مانگتے ہیں تو دعائیں مانگنے میں بھی بڑی ذہانت اور عقل مندی کی ضرورت ہے، کیونکہ کچھ لوگ ایسی دعائیں مانگتے ہیں۔ میری ایک بار ایک خاتون سے بات ہوئی تو وہ بتا رہی تھی کہ ان کو تھوڑا موٹاپے کی ان کے ساتھ مسئلہ تھا، موٹاپے کی بیماری تھی، تو ظاہر سی بات ہے لوگوں کی طرف سے ریئیکشن ہوتا ہے۔ تو وہ کہتی ہیں کہ انہوں نے ایک بار یہ دعا مانگی تھی اللہ جل شانہ سے کہ اللہ مجھے کوئی ایسی بیماری لگا دے کہ جس کی وجہ سے میرا جو گوشت ہے وہ میرے جسم سے ہٹ جائے اور میری فاضل چربی جو ہے وہ زائل ہو جائے، یعنی مجھے کوئی ایسی بیماری لگا دے کہ میں پتلی ہو جاؤں۔ تو اس پر میں نے کہا آپ نے ایسی دعا کیوں مانگی اللہ سے؟ آپ نے اللہ سے ایسی کیوں دعا کی؟ آپ خیر کی دعا مانگتی۔ اسی کے تعلق سے میں آپ کو ایک روایت سناتی ہوں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے یہ 6385 کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں میں سے ایک شخص کی عیادت کی جو لاغر ہو گیا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ کیا تم اللہ سے کسی چیز کی دعا تو نہیں کرتے تھے یا ایسے کچھ مانگتے تو نہیں تھے؟ تو اس نے کہا جی ہاں، میں کہتا تھا کہ اے اللہ تو مجھے آخرت میں جو سزا دینے والا ہے وہ تو مجھے دنیا ہی میں دے دے۔ یعنی اس شخص کی حالت اتنی وہ لاغر ہوئی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شک ہوا کہ یہ کوئی اللہ سے ایسی دعا تو نہیں کرتا تھا۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو اس شخص نے بتایا کہ ہاں میں اللہ سے کہتا تھا کہ اے اللہ جو سزا تو مجھے آخرت میں دینے والا ہے تو وہ مجھے دنیا میں ہی دے دے۔ تو اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک ہے، تم میں اس کی طاقت نہیں ہے یا تم میں اس کی استطاعت نہیں ہے، تم نے یہ کیوں نہیں کہا کہ اے اللہ تو مجھے دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور مجھے آگ کے عذاب سے بچا لے، جو کہ دعا ہے ہمارے پاس اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یعنی تم نے دنیا اور آخرت دونوں میں عافیت کیوں نہیں مانگی؟ تم نے یہ کیوں کہہ دیا کہ جو عذاب تو مجھے آخرت میں دینے والا ہے اس کو دنیا میں دے دے؟ یعنی انسان ایسی دعا کیوں کرے اللہ جل شانہ سے جس کی اس میں استطاعت ہی نہیں ہے یا جس میں خیر نہیں ہے؟ بسا اوقات لوگ جو ہیں وہ فرسٹریشن کی حالت میں ایسی دعائیں مانگتے ہیں کہ اے اللہ بس میرے ساتھ یہ کر دے، اے اللہ بس میرے ساتھ یہ کر دے۔ تو میں یہ کہوں گی کہ انسان غصے کی حالت میں، گھبراہٹ میں ایسی دعائیں اکثر انسان کے اس میں سے نکل جاتی ہیں، تو فوراً تائب ہو جائیں، آج ہی توبہ کریں۔ اگر کوئی ایسی دعا آپ میں سے کسی سے بھی ہوئی ہے کہ جس میں آپ نے جو ہے وہ اللہ سے خیر کے بجائے شر مانگ لی ہے، عافیت نہیں مانگی، جس میں اللہ سے رحم نہیں مانگا، فضل نہیں مانگا اس کا، کیونکہ اللہ کے پاس تو دینے کو سب کچھ ہے، اللہ کے خزانے تو وہ ہیں جو کہ دینے سے بڑھتے ہیں۔ تو ہم کسی ایسے اس ہستی سے تو نہیں مانگ رہے کہ جو معاذ اللہ کوئی جس کے جو کنجوس ہو، جو کہ سخاوت نہیں شو کرتی۔ اللہ تو سخی ہے، اللہ تو کہتا ہے میرے بندے تو مجھ سے مانگ، میں اپنے بندے کے مانگنے سے خوش ہوتا ہوں، میرا بندہ جب مجھ سے نہیں مانگتا تو میں اس سے ناراض ہوتا ہوں۔ تو اللہ سے انسان کیوں نہ یہ بھی مانگ لے کہ دنیا کی بھی عافیت دے دے اور آخرت کی بھی عافیت دے دے۔ اور اسی طرح قتادہ رحمہ اللہ علیہ نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون سی دعا کثرت سے مانگا کرتے تھے؟ تو اس پر حضرت انس رضی اللہ عنہ نے یہی دعا پڑھی کہ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اور حضرت انس رضی اللہ عنہ بتاتے ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب بھی وہ کوئی ایک دعا مانگتے تھے تو اس میں یہ دعا ان کی جو تھی نا وہ ایک دعا یہی ہوا کرتی تھی۔ یعنی جب ہوتا ہے نا اکثر اوقات ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا، بس اوقات ہم شارٹ ٹائم میں کوئی دعا مانگتے ہیں تو کہتے ہیں بس ایک چیز تو لازماً مانگنی ہے، تو وہ ان کی لازمی جو دعا ہوتی تھی وہ یہ ہوتی تھی حضرت انس رضی اللہ عنہ کی۔ اور جب کوئی لمبی دعا پڑھتے تھے تو اس میں اس دعا کو شامل کرتے تھے۔
تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنی پیاری دعا ہے کہ انسان دنیا میں بھی عافیت مانگ رہا ہے، آخرت میں بھی عافیت مانگ رہا ہے۔ دیکھیں اللہ سے اگر مانگنا ہی ہے تو دونوں جہانوں کی انسان عافیت مانگے نا۔ سب مانگا، گاڑی مانگی، بنگلہ مانگا، گھر مانگا، اولاد مانگی، یہ مانگا، وہ مانگا، تو کیوں نہ بڑا پیکج انسان مانگے کہ اللہ مجھے دنیا میں بھی عافیت دے، آخرت میں بھی عافیت دے۔ اور اسی طرح میں آپ کو ایک اور چیز بتا دوں کہ کچھ لوگ دعا مانگنے میں جو ہے وہ حد سے تجاوز کرتے ہیں، یعنی زیادتی والی دعا کرتے ہیں۔ اس پر میں آپ کو حضرت عبداللہ بن مغفل کا واقعہ سناتی ہوں کہ انہوں نے اپنے بیٹے، اپنے صاحبزادے کو دعا کرتے سنا کہ وہ دعا کر رہا تھا کہ اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ جب میں جنت میں داخل ہوں تو مجھے اس کی دائیں جانب سفید محل عنایت فرما، یعنی مجھے سفید محل جو ہے وہ جنت کی دائیں جانب عطا فرما جب تو مجھے جنت میں داخل کرے۔ تو اس پر آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بیٹے اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کرو اور دوزخ سے پناہ مانگو، بے شک میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری امت میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو طہارت اور دعا مانگنے میں حد سے زیادہ مبالغہ کریں گے، یعنی دعائیں بھی اتنی ان کی حد سے گزری بھی ہوں گی۔ جیسے اب کوئی بندہ یہ دعا مانگے اللہ مجھے ہمیشہ زندہ رہنا ہے، اب یہ بھی ظلم اور زیادتی کی دعا ہے نا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو اس طرح کی الٹی سیدھی دعائیں، فضول دعائیں، ایسی دعائیں بھی نہیں مانگنی۔ دعا مانگنے میں بھی اللہ سے یہ دعا کریں اللہ مجھے مانگنے کا ڈھنگ دے، مجھے مانگنے کا سلیقہ دے، کیونکہ جس نے دینا ہے اسی سے اگر ہم پوچھیں گے تو وہ تو سب سے بیسٹ وہی بتائے گا نا ہمیں۔ ظاہر سی بات ہے جس کے سامنے آپ نے عرضی رکھنی ہے اسی سے پوچھنا ہے نا، کوڈ آف کنڈکٹ کے کیا سارا طریقہ کار ہے، تو اللہ جل شانہ سے پوچھیں اور اللہ جل شانہ جو ہے وہ آپ کا ذہن کھولیں گے اس چیز کے اوپر کہ یہ چیز ٹھیک ہے اور یہ چیز ٹھیک نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ اکثر جو ہے وہ فرسٹریشن کا شکار ہو جاتے ہیں دعا مانگتے ہوئے، کہتے ہیں کہ ہم اللہ سے دعا کر رہے ہیں اور یہ دعا قبول نہیں ہو رہی، اور پھر وہ چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اس سے ریلیٹڈ بھی حدیث میں آتا ہے کہ بندے کی دعا قبول ہوتی رہتی ہے جب تک کہ وہ جلد بازی نہ کرے، اور جلد بازی یہ ہے کہ بندہ یہ کہہ دے کہ میں نے دعا کی تھی اور میری دعا قبول نہیں ہوئی۔ ہمیشہ ایک چیز جو ہے نا اس کو تو لکھ کے رکھ لیں کہ دعا جو ہم اللہ سے کر رہے ہیں وہ لازماً قبول ہو رہی ہے۔ شیطان کو یہاں سے تو بگائیں نا، یہ وسوسہ تو اپنے ذہن سے نکال دیں کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوئی۔ دعا لازماً قبول ہوتی ہے۔ دیکھیں دعا کی قبولیت کے بھی بہت سارے 3 پہلو ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے یا تو وہ آخرت میں سیو کر لی جاتی ہے ہمارے لیے اگر دنیا کے اندر ہمیں نہیں ملی، اور آخرت میں جو سیو کی جاتی ہے یقین مانے جب ہم آخرت میں اس کا اجر دیکھیں گے تو ہم یہ کہیں گے کہ اے اللہ ہماری دنیا میں کوئی دعا قبول نہ ہوتی۔ یا پھر یہ ہے کہ ہمارے اوپر جو آنے والی کوئی مصیبت ہوتی ہے اس کو وہ ٹال دیتی ہے، یعنی کوئی مصیبت آنے والی تھی، بچوں پر کوئی پریشانی آنے والی تھی، کوئی اور بلا آنے والی تھی ہمارے اوپر، تو اللہ جل شانہ نے اس کے ذریعے، اس دعا کے ذریعے، اس دعا کی برکت سے ہمارے اوپر سے وہ پریشانی ڈال دی۔ یا پھر تیسرا پہلو یہ ہے کہ وہ جو دعا ہم مانگتے ہیں وہ قبول کر لی جاتی ہے۔ تو دعا لازماً قبول ہے، اللہ سے دعا مانگنا نہ چھوڑیں کیونکہ دعا عبادت ہے۔ اور اسی طرح چند اذکار ہیں، چند کلمات ایسے ہیں کہ جن کے ساتھ دعا مانگی جائے تو وہ آپ کی دعا قبول ہوگی، جس میں سے ہے آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور اسی طرح یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اور اسی طرح حسبنا اللہ ونعم الوکیل، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب بھی کوئی پریشانی آتی تھی آپ ان کلمات کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے۔ اور نماز پڑھ کے، حاجت کے نفل پڑھ کے جو ہے وہ آپ جو ہے وہ بھی آپ اس طرح بھی آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کر سکتے ہیں، کیونکہ نماز کی حالت میں بھی انسان اللہ تعالیٰ سے جو دعا کرتا ہے تو اللہ جل شانہ اس سے قبول فرماتے ہیں۔ اسی طرح کچھ اوقات ہیں کہ جن میں دعا مانگی جائے تو وہ دعا جو ہے وہ قبول ہوتی ہے۔ ابو داؤد کی روایت ہے 51 کہ اذان اور اقامت کے درمیان جو دعا ہے وہ کبھی رد نہیں ہوتی، اور اسی طرح ابو داؤد کی روایت میں ہے 875 میں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ سجدے کی حالت میں بندہ اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، لہٰذا سجدے کی حالت میں بہت زیادہ دعائیں کرو۔ اور اسی طرح ایک اور روایت میں ہے ابو داؤد کی 816 میں کہ سجدے میں خوب دعائیں کرو کیونکہ یہ دعا اس لائق ہوتی ہے کہ قبول کر لی جائے۔ تو جب آپ نماز پڑھا کریں تو سجدے کی حالت میں اپنے رب سے جو ہے اپنی دعائیں رکھیں، اس کے آگے اپنی عرضیاں رکھیں، اپنی جو آپ کو چاہیے اللہ سے مانگیں۔ آپ اللہ سے مانگ رہے ہیں، اپنے رب سے مانگ رہے ہیں، اپنے پیدا کرنے والے سے مانگ رہے ہیں، اپنے خالق سے مانگ رہے ہیں، کسی سے تو نہیں مانگ رہے نا۔ تو در کا بھکاری بننے سے بہتر ہے انسان اپنے رب کا بھکاری بن جائے، اور جب آپ رب سے مانگتے ہیں تو اللہ آپ کو دینے کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اور جب آپ بندوں کے آگے اپنے ہاتھ پھیلاتے ہیں اور بندوں کو اپنا وہ بناتے ہیں کہ ہاں فلاں سے مجھے یہ ملے گا، تو پھر انسان کو جو ہے نا وہ ہر طرف سے دھتکار ملتی ہے اور انسان کے مقدر میں صرف ضلالت ہوتی ہے۔ اور اسی طرح رات کے آخری پہر، ٹھیک ہے، اس میں جو دعا مانگی جائے وہ بھی بہت جلدی قبول ہوتی ہے۔
جسے کہا جاتا ہے تہجد کی نماز، قیام اللیل کی نماز۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ابو داؤد کی روایت ہے، یہ بھی 1315 کہ ہمارا رب عز و جل ہر رات جب رات کا آخری حصہ باقی رہ جاتا ہے تو آسمان دنیا پر تشریف لاتا ہے اور فرماتا ہے کہ کون ہے جو مجھ سے دعا کرے اور میں اس کی دعا قبول کروں، کون ہے جو مجھ سے مانگے تو میں اسے دوں، اور کون ہے جو مجھ سے معافی چاہے میں اس کو بخش دوں۔ آسمانی دنیا پہ آ کے اللہ جل شانہ خود یہ اعلان کرتے ہیں رات کے آخری حصے میں۔ تو وہ وقت بھی جو ہے نا دعا کی قبولیت کے لیے بڑا جو ہے نا وہ خاص وقت ہے، کیونکہ یہ وہ وقت ہے، کہتے ہیں نا کہ اگر آپ کو کوئی چیز چاہیے اور آپ اس کے لیے تہجد نہیں پڑھ رہے تو اس کا مطلب ہے آپ کو وہ چیز نہیں چاہیے۔ تو تہجد کا اہتمام کریں، یہ بڑی لاڈلی عبادت ہے اور تیر بہدف ہے۔ اگر آپ کی دعا میں کوئی شر نہیں ہے، کوئی قطع رحمی والا فیکٹر نہیں ہے، تو انشاءاللہ اگر آپ تہجد پڑھ کے اللہ جل شانہ سے دعا کریں گے تو اللہ جل شانہ آپ کی دعا کو ضرور قبول فرمائیں گے۔ اور یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ میری دعا لازماً قبول ہونی ہے، میں نے اللہ سے دعا مانگنی نہیں چھوڑنی۔ مانگنے کا کیا ہے، مانگیں گے نا۔ اللہ جل شانہ نے جب بتا دیا کہ تمہاری دعا ضرور قبول ہوتی ہے تو ہمیں مانگنے میں کیا وہ حرج ہے، ہمارے مانگنے میں کیا جا رہا ہے۔ اور اچھا ایک اور چیز بھی میں آپ لوگ کے ساتھ اس آیت سے شیئر کروں گی کہ دیکھیں جس طرح پچھلی آیات تھیں روزے کے متعلق تھی نا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اور پھر وہ سارا رمضان کا جو آیا، پھر روزے کا وہ آیا۔ اچھا ان آیتوں کے بیچ میں یہ آیت آئی ہے، ایک اور جو ہے نا فیکٹر اس آیت کا وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں کہ اللہ جل شانہ نے اس آیت کو بیچ میں رکھا ہے کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ جب ہم رمضان کا مہینہ ہوتا ہے، روزے کی حالت میں ہوتے ہیں، تو دعا اور روزے کا بھی آپس میں کنیکشن ہے، دعا اور رمضان کا بھی آپس میں کنیکشن ہے، کیونکہ رمضان کے مہینے میں جب ہم دن میں روزہ رکھتے ہیں، راتوں میں قیام کرتے ہیں، دن کو اپنی بھوک اور اپنی نفسانی خواہشات کو جو ہے قربان کرتے ہیں اور رات کو اٹھ کے اپنی نیند کو قربان کرتے ہیں، تو پھر بندے کے دل میں یہ خواہش بھی آتی ہے کہ کیا آیا میرا رب مجھ سے راضی بھی ہے، کہ میرا رب مجھ سے راضی ہوا میری اس سب کے بعد، کیونکہ یہ نیچرلی ہے انسان کے اندر کہ جب وہ کوئی کام کرتا ہے تو اس کو چاہیے ہوتا ہے کہ ہاں بھائی آیا کہ یہ ایکنالج ہوا بھی ہے کہ نہیں، یعنی کہ میرا رب مجھ سے راضی بھی ہے۔ تو اللہ جل شانہ اس پر ارشاد فرما رہے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو انہیں بتا دیں کہ میں ان کے قریب ہوں، یعنی میں اپنے بندوں کی پکار سنتا ہوں۔ میرے بندوں جو تم نے رمضان میں جو نیکیاں کی، کیونکہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں انسان اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، روحانی ترقی جو ہے انسان سب سے زیادہ روحانی اور اخلاقی لحاظ سے انسان اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ اور کہتے ہیں نا جس نے رمضان کو اویل کیا اور اس میں جو اس نے روٹین بنائی، جو حلال اور حرام کی تمیز کی، اللہ کے حرام کردہ کاموں سے بچا اور نیکیاں کی، اور وہی روٹین اس نے 11 ماہ فالو کی، تو اس نے اپنی زندگی سنوار لی، اس نے اپنی آخرت بچا لی، اس نے اپنی دنیا بھی بنا لی، اس نے اپنی آخرت بھی بنا لی، کیونکہ انسان کی اصل آزادی اللہ کی اطاعت میں ہے، اور جب انسان اللہ کی اطاعت سے نکلتا ہے تو پھر وہ شیطان کے اس میں آ جاتا ہے، اور وہ جو ہے وہ اس کو ہمیشہ اسی میں رکھتا ہے، اور پھر وہ کبھی جو ہے انسان ہدایت اور فلاح کے راستے کو نہیں پا سکتا۔ اور پھر اللہ جل شانہ کہہ رہے ہیں اجیب دعوت الداعی اذا دعانی فلیستجیبوا لی، تو میرا بندہ جب پکارتا ہے مجھے تو میں اس کی پکار کو سنتا ہوں، تو اسے چاہیے کہ وہ میرا حکم مانے اور مجھ پہ ایمان رکھے تاکہ وہ ہدایت پائے۔ اچھا یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جب ہم اللہ جل شانہ کی اطاعت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کے اوپر عمل کرتے ہیں، تو اس سے ہمیں ہدایت بھی ملتی ہے۔ ہدایت ملتی ہے مطلب انسان کا جو ہے نا وہ ویژن کھل جاتا ہے، سیاہ سفید میں فرق کرنے کی تمیز اسے مل جاتی ہے، وہ کھرے کھوٹے کی پہچان کر لیتا ہے، اسے بہت سارے معاملات میں، جیسے انسان عام روٹین لائف میں ہو تو وہ جج نہیں کر سکتا کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، لیکن جو بندہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے اوپر عمل کرتا ہے، اللہ پر ایمان رکھتا ہے، اللہ کے اوپر بھروسہ رکھتا ہے، اور یہ یقین رکھتا ہے کہ میرا رب جب میں اسے پکارتا ہوں میری پکار کو سنتا ہے، تو اللہ جل شانہ اس کو ہدایت کا تحفہ دیتے ہیں۔ اور ہدایت وہ چیز ہے جو کہ مارکیٹ میں شارٹ ہے، ہر چیز آپ کو مارکیٹ میں مل جائے گی، ہدایت نہیں ملتی۔ ہدایت وہ چیز ہے جو آپ کو مانگنے سے ملے گی اور اللہ کے احکامات پر عمل کرنے سے ملے گی۔ تو کتنی خوبصورت یہ آیت ہے، گھنٹوں اس پر بات کی جا سکتی ہے۔ تو آخر میں اس آیت کے اس میں یہی آپ سے کہوں گی کہ جب بھی اللہ سے دعا کریں، ایک تو پازیٹیو اپروچ کے ساتھ کریں، اللہ سے ہمیشہ اچھا گمان کریں، مایوسی کبھی نہ لائیں، جتنا مرضی آپ سے گناہ ہو جائے۔ دیکھیں اللہ کو اپنے بندے کا توبہ کرنا اتنا پسند ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ اگر تم گناہ نہ کرو تو میں ایک ایسی مخلوق پیدا کروں جو کہ گناہ کرے اور پھر توبہ کرے۔ تو گناہ کرنے کے بعد مایوس نہ ہو جائیں کہ اب کوئی میرے لیے چانس نہیں ہے، یہ شیطان کی طرف سے ہے، کیونکہ شیطان نے گناہ کیا تھا اور پھر مایوس ہوا، تو شیطان کا نام عزازیل سے ابلیس پڑا، ابلیس کا مطلب ہے مایوس ہوا۔ تو ہم تو شیطان کو نہیں ہم نے فالو کرنا نا، ہم تو رحمان کے بندے ہیں،
تو رحمان کے طریقے پہ چلیں گے نا، تو رحمان کے طریقہ یہ ہے کہ جیسے انسان سے غلطی ہو، جیسے آدم سے غلطی ہوئی، آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی نا تو انہوں نے توبہ کی، تو آدم سے غلطی ہوئی ہے تو آدمیوں سے بھی اب جب غلطی ہو تو وہ توبہ کریں اور اپنے رب کو پکاریں اور اپنے رب سے ہر وقت دعائیں مانگیں، اپنے لیے مانگیں، اوروں کے لیے مانگیں، پوری امت کے لیے مانگیں، صرف اپنے تک نہ دائرہ رکھے گا، یہ بھی یاد رکھیں، اوروں کے لیے بھی مانگیں، اپنا جو دعا کا دائرہ ہے اس کو بڑھا دیں، کیونکہ جب آپ اوروں کے لیے مانگتے ہیں تو آپ کو پہلے ملتی ہے وہ چیز۔ بڑھتے ہیں اگلی آیت کی جانب۔ اُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ، تمہارے لیے روزوں کے زمانے میں راتوں کو اپنی بیویوں کے پاس جانا حلال کر دیا گیا ہے۔ ہُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ، وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ اچھا، اب کچھ تھوڑے فقہی مسائل کو مزید ڈسکس کیا جا رہا ہے کہ پہلے یہ تھا کہ جب روزہ رکھا کرتے تھے تو اس میں جب آپ سو گئے، یعنی کہ افطار کرنے کے بعد آپ سو گئے، تو پھر اس کا مطلب ہے اب اگلا روزہ جو ہے وہ آپ کے اوپر آ گیا، یعنی اب آپ سونے کے بعد نہ تو کچھ کھا پی سکتے ہو اور نہ ہی اپنی عورتوں کے پاس جا سکتے ہو۔ تو اس پر واقعہ یہ ہوا کہ ایک انصاری صحابی ابو قیس جن کا نام تھا، تو ان کے ساتھ یہ واقعہ ہوا کہ وہ ان کی آنکھ لگ گئی، ٹھیک ہے، روزے کی حالت میں تھے تو ان کی آنکھ لگ گئی، تو پھر اگلا روزہ ان کا سٹارٹ ہو گیا، تو اگلا دن جب ان کو بھوکا روزہ رکھنا پڑا تو وہ بے ہوش ہو گئے، تو اس پر جو ہے وہ یہ اللہ جل شانہ نے آسانی کر دی، اور اسی طرح کچھ صحابہ جو تھے وہ اپنی بیویوں کے پاس چلے گئے رات کو سونے کے بعد، تو اللہ جل شانہ نے پھر یہ آسانی کر دی کہ اب جو ہے کہ تم جب روزہ افطار کر لو تو مغرب سے لے کر اگلی جو صبح یعنی سحری تک ہے وہ تم کھا پی بھی سکتے ہو اور اپنی عورتوں کے پاس بھی جا سکتے ہو، یعنی اللہ جل شانہ نے جو ہے وہ انسانی ہیومن انسٹنکٹ کے حساب سے جو ہے وہ فیصلہ جو ہے وہ دے دیا اور آسانی کر دی انسانوں کے لیے کہ اب اس طرح سے رکھو کہ تمہارے لیے جو ہے وہ کھانا پینا بھی ہے جو ہے اس کا بھی تم لوگ کو جو ہے وہ آسانی مل گئی ہے، اور اپنی جو دوسری جو تم لوگوں کی ضروریات ہے ان کو بھی تم پورا کر سکتے ہو۔ ہُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ، وہ تمہارے لیے لباس ہے اور تم ان کے لیے لباس ہو، یعنی میاں بیوی کو کہا جا رہا ہے کہ وہ ایک دوسرے کا لباس ہے، یعنی اللہ پاک نے دیکھا کہ ایک ماہ پورا مہینہ ہوتا ہے نا رمضان کا، تو یعنی ایک پورا مہینہ میاں بیوی ایک دوسرے سے دور ہیں تو یہ مشکل ہے ان کے لیے، ظاہر سی بات ہے ساتھ ہوں تو وہ ایک دوسرے سے دور ہے نا، ان کے لیے مشکل ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آسانی کی، اور پھر اللہ جل شانہ بتا رہے ہیں کہ تم ایک دوسرے کا لباس ہو، اور لباس میں اور انسان کے جسم میں کوئی پردہ نہیں ہوتا، یعنی میاں بیوی شوہر بیوی کا لباس ہے اور بیوی شوہر کا لباس ہے، یعنی ایک دوسرے کو جو ہے وہ ایک دوسرے کو پروٹیکٹ کرو، کس طرح سے پروٹیکٹ کرو، ایک دوسرے کا ایمان بچاؤ، کیونکہ جب بیوی جو ہے وہ شوہر کی ضرورت پوری کر رہی ہے تو شوہر اس کو جو ہے وہ حرام کام سے وہ بچ گیا نا، اور اسی طرح شوہر جو ہے وہ اگر بیوی کی ضرورت پوری کر رہا ہے تو بیوی جو ہے وہ بھی حرام کام سے بچ گئی ہے۔ تو اس پر میں کہوں گی کہ جو خواتین سے اسپیشلی میں یہ کہوں گی کہ دیکھیں اکثر جو ہے وہ خواتین کی طرف سے نا یہ مسئلہ آتا ہے کہ وہ شوہروں کی جو ہے وہ ضرورت کو نہیں پورا کر رہی ہوتی، ان کی حاجت کو وہ نہیں پورا کرتی، تو دیکھیں اس پر یہ چیز ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ کوئی کام صرف اس وقت نہیں کرنا کہ جب آپ کا دل چاہے، صبر پھر کس چیز کا نام ہے، اگر آپ اپنے شوہر کو اس لحاظ سے بچانے کے لیے کہ میں نے اس کو اس نیت سے بچانا ہے کہ اگر میں نے اس کو گناہ سے بچانا ہے، اس کو حرام کاری سے بچانا ہے، کیونکہ اگر آپ اس کی جائز حاجت نہیں پوری کریں گی تو وہ کہیں اور حرام طریقے سے اس چیز کو پورا کرے گا، تو یہ اس نیت سے پورا کرنا اور اس چیز پہ صبر کرنا یہ بھی صدقہ ہے کہ آپ کا دل بھی نہیں چاہ رہا اور اپنے شوہر کو آپ گناہ سے بچانا چاہ رہے ہو، تو یہ بھی اس عورت کی طرف سے صدقہ ہے۔ خواتین کی طرف سے اکثر جو ہے نا یہ چیزیں اور یہ چھوٹی چھوٹی باتیں اور اس کی وجہ سے سارے جو مسائل ہیں وہ اٹھ رہے ہیں ہماری سوسائٹی میں، کیونکہ مرد پھر اب وہ باہر جاتے ہیں، وہ پھر حرام کاموں میں پڑ جاتے ہیں اور پھر پورا فیملی سسٹم جو ہے وہ ڈسٹرب ہوتا ہے، اور جب میاں بیوی کا ریلیشن شپ ڈسٹرب ہوتا ہے تو اس کا افیکٹ صرف میاں بیوی کے اوپر نہیں ہوتا، وہ بچوں کے اوپر ہوتا ہے، پوری فیملی سسٹم، پورے گھر، پورے خاندان کو وہ افیکٹ کرتا ہے، اور پورا خاندان جہاں افیکٹ ہوتا ہے پھر پورا معاشرہ افیکٹ ہوتا ہے، تو یہ چھوٹی چھوٹی باتوں سے نا اتنے بڑے بڑے مسائل اٹھ رہے ہیں۔ تو خواتین سے میں اسپیشلی یہ کہوں گی کہ اپنے شوہروں کو اس نیت سے کہ وہ حرام چیزوں سے بچیں، ان کی جائز ضروریات کو پورا کریں، صدقہ سمجھ کر، یہ بھی آپ کی طرف سے صدقہ ہے، اور پھر آ رہا ہے کہ وہ ایک دوسرے کا لباس ہے، یہ بتایا جا رہا ہے لباس جو ہے نا وہ ایک دوسرے کو کور کرتا ہے، ہم لباس کیوں پہنتے ہیں، ہمیں ڈھانک دے، یعنی ایک دوسرے کے عیب بھی چھپائیں، بیوی کو اگر شوہر کا کوئی عیب پتا ہے تو یہ نہیں کہ وہ اس کو ہر محلے میں جا کے نشر کرتی پھرے، یا شوہر کو بیوی کا کوئی عیب پتا ہے تو وہ ہر جگہ جگہ جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ میری بیوی میں یہ خرابی ہے۔ میں آپ خواتین سے یہ بات کہوں گی کہ جن خواتین کے ساتھ بھی یہ مسئلہ ہے کہ ان کے شوہروں میں کوئی پرابلم ہے، میں آپ سے یہ بات لکھ کے رکھ لیں کہ جس برائی کی آپ تشہیر جو ہے نا وہ زمانے میں کریں گے وہ برائی چھڑانا مشکل ہو جاتی ہے مرد سے،
اور جس برائی کو آپ کور کریں گے، اب یہ نہیں کہ آپ نے مطلب شوہر میں کوئی برائی ہے تو آپ نے کسی سے کہنا ہی نہیں ہے، ہاں اس جگہ بات کریں جہاں پہ اس کی اصلاح ہو سکتی ہے یا جہاں سے آپ کے مسئلے کا حل ہو سکتا ہے، یعنی کوئی گھر کا بڑا ہو، کوئی فیملی کا کوئی بڑا، کوئی گھر کا، اس کے سامنے آپ یہ مسئلہ رکھیں۔ اب یہ تو نہیں کہ ہر جگہ بیٹھ کے اپنی کسی فرینڈ سے، کبھی محلے والی سے، کبھی پڑوسن سے، کبھی اس جگہ جا کے شوہر کی برائیاں ہو رہی ہیں کہ میرا شوہر ایسا ہے، میرا شوہر ایسا ہے۔ یقین جان لیں، یہ بات لکھ کے رکھ لیں کہ جس برائی کی آپ نے نا مشہوری کر دی، وہ برائی کبھی بھی آپ کے شوہر سے چھوٹے گی نہیں۔ اور اسی طرح شوہر جو ہے وہ بھی بیویوں کی، وہ بھی پردہ پوشی کریں، کیونکہ وہ ان کا لباس ہے، ان کا ستر ہے۔ اور لباس کا ایک اور فیکٹر بھی ہے، وہ زینت ہوتا ہے، یعنی میاں بیوی جب آپس میں پیار اور محبت سے رہتے ہیں تو وہ بھی ایک معاشرے کے اندر ایک خوبصورتی لاتا ہے، ایک حسن پیدا ہوتا ہے جب میاں بیوی آپس میں اچھے تعلق کے ساتھ ہوں۔ اور یہ وہ رشتہ ہے جو سب سے پہلے پیدا کیا گیا، یہ بات یاد رکھیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ پھر حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا، اور یہ وہ رشتہ ہے جو جنت تک جائے گا۔ تو کیوں نہ اس رشتے کا احترام ہم ابھی سے کریں، دنیا میں ہی اس کا احترام کریں۔ لوگ، میں نے آپ کو سچ بتا رہی ہوں، خواتین کو دیکھا گیا وہ نماز پڑھتی ہیں، روزہ رکھ رہی ہیں، سب کر رہی ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن اپنے شوہروں کے حقوق کی طرف سے نا وہ ڈنڈی مار رہی ہیں۔ اور یہ کیا ان کے پاس کیا کلیم ہوتا ہے، وہ بھی تو ایسے ہیں، وہ بھی تو ایسے ہیں۔ تو یہ دیکھیں، آپ اگلے کو اگر آپ نے دین کی طرف لانا ہے تو یہ تو نہیں کہ آپ زبانی باتوں سے لائیں گے اس کو، آپ بے شک آپ جتنا مرضی سناتے رہیں، زبان سے سنائیں گے تو اس کے اوپر کوئی تاثیر نہیں ہوگی، اپنے عمل سے تاثیر دیں، اور وہ تب ہوگا کہ آپ اپنی طرف سے اچھا کرتے رہیں، پھر بھی اگلا برا کر رہا ہے تب بھی اچھا کریں۔ اسی کا تو نام صلہ رحمی ہے۔ صلہ رحمی یہی ہے نا کہ اگر اگلا برا سلوک کر رہا ہے تو آپ اچھا سلوک کرو، اچھائی کے بدلے میں اچھائی تو صلہ رحمی نہیں ہے نا، برائی کے بدلے میں اچھائی کرنا صلہ رحمی ہے۔ تو جو بھی ہو رہا ہو اپنی طرف سے اپنا جو ایج ہے اس کو صاف رکھیں، اپنے حقوق پورے کریں، انشاءاللہ اس چیز کا اثر آپ کے شوہر پر بھی ہوگا، وہ بھی بدلے گا۔ اور اسی طرح شوہر بھی اپنی بیویوں کا خیال کریں، وہ بھی ان کے حقوق کا خیال رکھیں، اور ایک دوسرے کو گناہ ہونے سے بچائیں۔ ایک دوسرے کو دیکھیں، نکاح جو ہے اس کا مقصد کیا ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنے ایمان کو بچا سکے، شرمگاہ کی حفاظت کرنا نا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم دو چیزوں کی مجھے ضمانت دے دو تو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ ایک وہ جو دو جبڑوں کے درمیان ہے، اور ایک وہ جو دو ٹانگوں کے درمیان ہے، یعنی ان چیزوں کی حفاظت پر جنت کی ضمانت ہے۔ تو جب آپ ایک دوسرے کو جو ہے وہ پروٹیکٹ کریں گے برائی سے، گناہ سے، خود کو بھی اور دوسرے کو بھی، تو دیکھ لیں پھر اللہ جل شان آپ کے لیے جنت کیوں نہیں تیار کریں گے۔ اور یہ اچھا، یہ بھی ایک اور چیز، اس پہ بھی میں بات کر لوں۔ کچھ خواتین اس طرح کی بات بھی کرتی ہیں کہ ہمیں اب کسی مرد کی ضرورت نہیں ہے، یا مرد اگر کوئی یہ بات کہے کہ مجھے کسی خاتون کی ضرورت اب نہیں ہے، تو میں یہ کہوں گی ہی اور شی کمپلیٹلی نیڈس اے سائیکیٹرسٹ۔ دیکھیں، اللہ جل شانہ ہمارے خالق ہیں، اللہ کو پتہ ہے کہ مخلوق کے اندر کیا کیا انسٹنکٹس ہیں، اس کو کیا کیا چیزوں کی ضرورت ہوگی، تو ہم اللہ کے دائرہ کار سے باہر نہیں جا سکتے۔ قدرتی اس چیز کو، قدرتی جو آ رہی ہے نا ایک چیز، اس پہ ہم بند نہیں مان سکتے۔ تو یہ چیزیں مت اپنے ساتھ کریں کہ جو چیزیں فطرت کے خلاف ہیں، کیونکہ کچھ مذاہب میں یہ ہے کہ وہ نکاح کرنا وہاں پہ تقویٰ کے خلاف ہے، لیکن اسلام ہمارا جو ہے وہ بتاتا ہے کہ جب آپ نکاح کرتے ہو تو آپ اپنے دین کو بچا لیتے ہو۔ علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم۔ اللہ کو معلوم ہو گیا ہے کہ تم لوگ چپکے چپکے اپنے آپ سے خیانت کر رہے تھے، مگر اس نے تمہارا قصور معاف کر دیا اور تم سے درگزر فرمایا۔ یعنی اب جو ہے وہ افطار کے بعد تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے سہولت پیدا کر دی ہے کہ تم لوگ کھا پی بھی سکتے ہو اور اپنی عورتوں کے پاس بھی جا سکتے ہو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اب تمہارے لیے آسانی ہو گئی ہے۔ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ۔ اب تم اپنی بیویوں کے ساتھ شب باشی کرو اور جو لطف اللہ نے تمہارے لیے جائز کر دیا ہے اس کو حاصل کرو۔ یعنی کہ اب تمہارے لیے آسانی ہو چکی ہے، تم اپنی عورتوں کے پاس بھی جا سکتے ہو، اور جو اللہ پاک نے تمہارے لیے لطف رکھا ہے اس کو تم حاصل کر سکتے ہو۔ تو اسے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جب میاں بیوی آپس میں جو ان کا تعلق جب وہ آپس میں کرتے ہیں اپنی جائز ضرورت پوری کرنے کے لیے، تو اس پر بھی ان کو اجر ملتا ہے۔ تو اس پر صحابہ کرام نے اللہ کے نبی سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس پر کس چیز کا اجر ہے؟ یہ تو ایک انسانی ضرورت پوری ہو رہی ہے، اس میں کیا نیکی کا کام ہے؟ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میاں بیوی حلال طریقے سے اس کام کو کرتے ہیں ایک دوسرے کی ضرورت پوری کرنے کے لیے، تو اس پر بھی اللہ جل شانہ جو ہے وہ اجر لکھتا ہے ان کے لیے۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو ہماری ہیومن انسٹنکٹس ہیں، جیسے ہمارا کھانا پینا، ہماری اور جو ضروریات ہیں، جو ہم سو رہے ہیں، جو بھی ہماری ضروریات ہوتی ہیں انسانوں کی، وہ اگر ہم دین کے مطابق کر رہے ہیں، وہ دین کے دائرے میں کر رہے ہیں، تو ان سب چیزوں پر بھی ہمارے لیے کیا ہے؟ اجر لکھا جا رہا ہے۔
اور ایک اور میننگ جو ہے وہ اس چیز کا یہ بھی ہو سکتا ہے وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ کہ تمہارے لیے جو اللہ پاک نے اولاد لکھ دی ہے، کیونکہ نکاح کا مین مقصد تو اولاد ہے نا. یعنی اللہ جل شانہ نے جو میاں بیوی کا تعلق بنایا ہے، اس رشتے کو بنایا، تو اس کا مین مقصد تو یہ ہے کہ ان سے اولاد لی جائے، ان سے آگے نسل چلے. تو اللہ جل شانہ ارشاد فرما رہے ہیں جو میں نے تمہارے لیے لکھ دیا، یعنی تمہارے لیے تمہاری اولاد لکھ دی ہے، یعنی اس تعلق کی بنا پر، تو اس کو بے شک تم حاصل کرو، اور جو تمہارا اپنا جو تمہاری ضرورت ہے اس کو بھی پورا کرو. وَقُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، اور کھاؤ پیو یہاں تک کہ سفید دھاگا تمہارے لیے واضح ہو جائے سیاہ دھاگے سے فجر کے وقت. یعنی صبح سحری کے وقت جو ہے نا، جو سیاہ دھاری ہے وہ سفید دھاری سے جب تبدیل ہو جائے، اس کی جگہ وہ واضح ہو جائے، سفید دھاری آ گئی ہے سیاہ دھاری کی جگہ، تو تم اس وقت تک جو ہے وہ اپنا کھانا پینا، اپنی جو بھی ضروریات ہیں، ہیومن جو تمہاری انسٹنکٹس ہیں، جو ریکوائرمنٹس ہیں، ان کو تم پورا کر سکتے ہو. تمہارے لیے اب جو ہے اس چیز کی آزادی ہو گئی ہے، اس چیز کی چھوٹ تمہیں مل چکی ہے. آگے بڑھتے ہیں. ثم اتموا الصيام الى الليل، اور پھر رات تک اپنے روزے کو مکمل کرو. رات سے مراد ہے غروب آفتاب، یہ نہیں کہ وہ رات دوسری رات، غروب آفتاب کو ہی رات کا جو ہے نا وہ میننگ اس کے لیے لیا جاتا ہے. وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اور جب تم مسجدوں میں اعتکاف کی حالت میں ہو تو پھر جو ہے وہ اپنی عورتوں کے قریب نہ جاؤ. یعنی کہ اعتکاف کی حالت میں، ویسے تو تم لوگ کو چھوٹ ہے کہ تم لوگ رمضان کے مہینے میں افطار کے بعد جو ہے وہ اپنی عورتوں کے قریب جا سکتے ہو، لیکن اعتکاف کی حالت میں جب تم لوگ ہو، یعنی مساجد میں ہو، تو پھر تم لوگوں نے اس طرح کا کام جو ہے وہ نہیں کرنا. تِلْکَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا، یہ اللہ کی حدیں ہیں بس ان کے قریب نہ پھٹکنا. یعنی اللہ نے اپنی حدیں بتا دی ہیں کہ یہ میری حدیں ہیں، ان کے قریب نہ جاؤ. یعنی یہ میری جو ہے نا یہ بارڈر لائن ہے تمہارے لیے. دیکھو میں نے بندوں کتنی آسانیاں کر دی ہیں، تو اب ان چیزوں سے آگے مت بڑھنا، ان حدوں کو مت کراس کرنا، ان لمٹس کو کراس مت کرنا. كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، اس طرح اللہ اپنے احکامات جو ہے وہ لوگوں کے لیے واضح کرتا ہے، انسانوں کے لیے واضح کرتا ہے. کس لیے؟ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، تاکہ وہ جو ہے وہ تقوی اختیار کریں، وہ غلط روش سے بچیں، وہ پرہیزگار بنیں. دیکھیں کتنی خوبصورتی ہے ہمارے دین میں، کتنی فلیکسیبلٹی ہے کہ ہر چیز کے لیے جو ہے وہ آسانی کر دی گئی، ہر چیز کے لیے جو ہے وہ دیکھا گیا کہ انسانوں کے لیے یہ چیز کرنا مشکل ہے تو اس کا ایک آلٹرنیٹیو دے دیا گیا، اس کے لیے جو ہے اس میں وہ ایز کر دیا گیا ان احکامات میں. تو دیکھیں ان سب چیزوں پر ہمیں اللہ جل شانہ کا جو ہے وہ شکر گزار ہونا چاہیے کہ اللہ پاک نے ہمیں اسلام کی نعمت سے سرفراز کیا، ہمیں ہدایت دی، ہمیں اپنے ان بندوں میں شامل کیا جو اس کا کلام پڑھ رہے ہیں. تو ان سب چیزوں پہ ہمیں اللہ پاک کا بے انتہا شکر گزار ہونا چاہیے، اور جو اللہ پاک نے ہمارے لیے حدیں مقرر کی ہیں ہم کبھی ان حدوں کو نہ پھلانگے، کبھی ان لمٹس کو کراس نہ کریں. بڑھتے ہیں اگلی آیت کی جانب. وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، اور لوگوں تم آپس میں ایک دوسرے کا مال جو ہے وہ ناروا طریقے سے نہ کھاؤ، یعنی باطل طریقے سے نہ کھاؤ. اچھا دیکھیں اب یہ جو رمضان اور روزوں کا جو ٹاپک ہے اس کی یہ آخری آیت ہے، یہ 183 سے سٹارٹ ہوا ہے اور 188 آیت پہ اب ہم پہنچ گئے ہیں. اور یہ آیت جو ہے نا یہ اس ٹاپک کی اینڈنگ ہے، یہاں پہ یہ مضمون اینڈ ہو رہا ہے یہ رمضان کا اور روزوں سے ریلیٹڈ جو ہے. اگر غور کریں نا تو ہمیں پتہ چلتا ہے، دیکھیں اب یہ آیت آ رہی ہے وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، لوگوں آپس میں ایک دوسرے کا باطل طریقے سے مال نہ کھاؤ. یعنی یہ جو پیٹ ہے نا اسی کی طرف اشارہ ہو رہا ہے کہ اس پہ کنٹرول رکھو، کیونکہ انسان اس پیٹ کی وجہ سے بڑے بڑے گناہ کرتا ہے. پہلے اپنے پیٹ کی فکر، پھر اپنے بچوں کے پیٹ کی فکر، پھر اگلے سال بچے کیا کھائیں گے، پھر اس سے اگلے سال کیا کھائیں گے، پھر اس سے اچھا اپنی نسل کے بعد اگلی نسل، اس سے اگلی نسل تک کی فکر انسان کرتا ہے، اور اسی چکر میں جو ہے وہ انسان ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ زیادتی کرتا ہے. یعنی اللہ جل شانہ بتا رہے ہیں دیکھو تم نے رمضان پورا گزارا، تم نے روزے گزارے ہیں، تو ان روزوں کا اثر اب تمہاری زندگی میں نظر آنا چاہیے. تم نے جو تقوی، جو پرہیزگاری تم نے اچیو کیا وہ اب نظر آنی چاہیے، وہ باقی 11 مہینے بھی نظر آئے. اسی لیے اللہ پاک حکم دے رہے ہیں وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ. یعنی اس پیٹ کے اوپر کنٹرول رکھو. انسان اس پیٹ کو کنٹرول رکھے نا تو کتنے بڑے بڑے گناہ سے انسان بچ جاتا ہے. بڑے بڑے گناہ انسان اس پیٹ کی وجہ سے کرتا ہے. تو اس چیز کو ہمیں ہر وقت اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ اپنے کھانے پینے اور اپنے اس پیٹ کے اوپر جو ہے نا وہ تھوڑا ہمارا وہ ہونا چاہیے، کنٹرول ہونا چاہیے. اس کو ہمیں ڈسپلن کرنا ہے، شتر بے مہار کی طرح نہیں چھوڑنا کہ ہر وقت جو آئے اس کو کھاتے جانا ہے، اور ہم کسی کا یہ نہیں دیکھنا کہ کسی کا مال کھا رہے ہیں، کسی کے ساتھ ظلم زیادتی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ان ساری جو آیات تھی نا ان کا لب لباب ہمارے پاس یہ ہے کہ ان سب چیزوں سے تقوی لینا ہے، اور تقوی کے بعد حرام کاموں سے بچنا ہے، دوسروں کے ساتھ ظلم زیادتی کرنے سے بچنا ہے. آگے بڑھتے ہیں. وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَعْقُلُوا فَرِيقًا مِنْ
अमवाल अन्नास बिल-इस्मि व अंतुम तालमून, और ना हाकिमों के आगे इनको इस गर्ज के लिए पेश करो कि तुम्हें दूसरों के माल का कोई हिस्सा कसदन जालिमाना तरीके से खाने का मौका मिल जाए। यानी ये ना हो कि कोई केस, झूठा केस बना के किसी की ज़मीन थी और तुम जो है वो ले गए किसी बड़े हाकिम के पास और उसको रिश्वत वगैरह दे दी, सिफारिश वगैरह जो भी था तुमने कर लिया सारा जो था नाजायज़ तरीके से। मकसद था तुम्हारा कि तुम किसी दूसरे के माल को, किसी दूसरे की ज़मीन को, किसी दूसरे की मिल्कियत को जो है वो अपने नाम करवाना चाह रहे थे। तो अल्लाह जल्ल शाना इस चीज़ से सख्ती से मना फरमा रहे हैं कि ऐसे मत करो, एक दूसरे के माल मत खाओ, एक दूसरे के मालों पे नज़र मत रखो। जो अल्लाह ने तुम्हें दिया है उसमें खुश रहो और अपने अंदर तकवा की सिर्फ पैदा करो। सही बुखारी की रिवायत है इस पे 2453 के अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है कि किसी ने अगर जुल्म करके एक बालिश्त भर भी ज़मीन किसी से ली ना तो उसको 7 ज़मीनों का तौक जो है उसके गर्दन में डाला जाएगा। यानी किसी ने किसी के साथ जुल्म करके उसकी ज़मीन हथिया ली बालिश्त भर, तो उसको 7 ज़मीनों का तौक उसकी गर्दन में डाला जाएगा। और फिर वो कैसा आलम होगा। अल्लाहु अकबर। तो इन सब चीज़ों के, और यहाँ पे जो ये मजमून है, ये जो है रमज़ान का सारा ये जो है यहाँ पे एंड हो रहा है। और इन सब चीज़ों का जो मकसद है वो ये है, हमें इन सब चीज़ों से ये लेसन लेना है कि अपने अंदर तकवा पैदा करना है, अपने नफ्स को कंट्रोल करना है, अपने नफ्स को जो सब्र और ज़ब्त की जो प्रैक्टिस है वो अपने नफ्स को देनी है, अपने पेट पर, अपनी शहवात पर, इन सब चीज़ों पर हमें कंट्रोल करना है ताकि हम बड़े बड़े गुनाहों से बच सकें। और रोज़े का और रमज़ान जो जितना हमने रमज़ान रोज़ा दिन में गुजारते हैं और रातों में जो क़याम करते हैं, इन सब का हासिल हसूल तब भी है कि वो हमारे 11 माह जो है सारी जो हमारी प्रैक्टिस है वो नज़र आए। अगर सिर्फ़ और सिर्फ रमज़ान के अंदर हम मोमिन बन रहे हैं और बाकी दिनों में फिर वही शैतान है तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। रहमान के बंदे, आया रमज़ान हो या गैर रमज़ान हो, वो अल्लाह से डरने वाले हैं और वो दूसरों का माल जो है वो नाहक तरीके से नहीं खाते। तो इन सब चीज़ों का जो लेसन है उस सब से हमें जो है वो सबक लेना है। और आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि जो कुछ इन आयात में हमने पढ़ा और इसमें हमने सीखा, इस पर हमें अल्लाह पाक अमल करने की और इसे दूसरों तक पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए। इस पैगाम को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। अपनी दुआ में तमाम उम्मत मुस्लिमा को याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।